اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن توصى إلا بعلمك تطاع فتشكر توصى فتغفر. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقائد غر المهجلين محمد وآله وأصحابه وأزواجه وعلى أمته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی 3 قسمیں ہیں: آل نسبی، آل سکنا، آل ولادت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے دادا عبد مناف قصی، اس کی اولاد میں 4 بیٹے ہوئے: مطلب، ہاشم، نوفل، عبد الشمس. اللہ تعالیٰ شانہ نے ہاشم کو 5 بیٹے دیے تھے، لیکن اولاد ایک سے چلی، عبد المطلب سے. عبد المطلب کے 12 بیٹے ہیں، 6 بیٹیاں ہیں. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 چچے، 6 پھوپھیاں ہیں. کچھ بچپن میں، کچھ جوانی میں فوت ہو گئے. آپ کے بڑے چچے حارث تھے، ان کے 4 بیٹے ہیں، چاروں کے چاروں صحابی بنے. یہ آل حارث ہیں. حضرت عباس کے 10 بیٹے، 1 بیٹی ہیں، سارے صحابی بنے. یہ آل عباس ہے. حضرت حمزہ جو سید الشہداء ہیں، ان کے 2 بیٹے ہوئے، لیکن آگے نسل نہ چل سکی. ابو طالب کا بڑا بیٹا طالب، اسے جنگل میں جنات نے ہلاک کر دیا. 10 سال چھوٹے عقیل، اس کی اولاد. پھر 10 سال چھوٹے جعفر، اس کی اولاد. پھر 10 سال چھوٹے علی، ان کی اولاد. ان کو کہتے ہیں، یہ رسول پاک علیہ السلام کی آل ہے. اسے آل نسبی کہتے ہیں. آل حارث، آل عباس، آل عقیل اور آل جعفر، آل علی. ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دیتے، اس لیے کہ زکوٰۃ میں صاف ستھرا میل کچیل ہوتی ہے، اور یہ اعلیٰ خاندان ہے. ان کو پہلے مال فے سے، مال غنیمت سے حصہ ملتا. ہمارے ہندوستان کے دارالعلوم کے صدر مفتی مہدی حسن صاحب تھے، جو سادات میں سے ہیں. وہ کہتے تھے کہ زمانے میں یہ جائز ہے. وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی نسب سے ہیں. ان کا نسب نامہ ان کے پاس لکھا ہوا تھا. اصل سید وہی ہیں جنہیں صحیح نسب نامہ بھی آتا ہے، محفوظ بھی ہے،
علماء نے لکھا ہے کہ 70-80% اس نسب میں جعلی نسب داخل کر دیا گیا۔ ہندوستان میں ایک محلہ ہے، یہ کہتے ہیں جی ابو عبیدہ بن جراح کی اولاد سے ہے۔ مولانا حبیب الرحمن اعظمی نے کہا کہ ابو عبیدہ بن جراح کا نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، یہ جی خالد ابن ولید کی اولاد ہے۔ خالد ابن ولید کی نسل ہی نہیں چلی، ایسے لوگوں نے مشہور کر دیا۔ تو یہ سادات ہیں، ہاشم ہیں، اللہ نے انہیں بڑا مقام دیا۔ آپ علیہ السلام کی آل سخنہ جس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، جنہیں اللہ کا سلام آیا۔ اللہ کا سلام دو کو آیا، ابو بکر صدیق کو اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ حضرت سودا ہیں، یہ صبر میں سب سے آگے ہیں۔ حضرت عائشہ ہیں، یہ علم اور فقاہت میں آگے ہیں۔ حضرت حفصہ ہیں، عبادت کا مضمون ان میں سب سے زیادہ ہے۔ زینب بنت خزیمہ ہیں، سخاوت میں سب سے آگے ہیں۔ 3 مہینے اللہ کے نبی کے نکاح میں رہی، فوت ہو گئی۔ زینب بنت جہش ہیں، جن کا اللہ نے آسمانوں پر نکاح پڑھا دیا۔ ام سلمہ ہند، سیدہ عائشہ کے بعد علم و فقاہت میں ان کا نمبر ہے۔ ام حبیبہ رملہ، حبیبہ ان کی بیٹی تھی جو حبشہ میں پیدا ہوئی۔ بادشاہ نے اللہ کے نبی کی ساری بیویاں اور ساری بیٹیوں کا حق مہر ہے 480 درہم، یعنی 500 درہم، 132 تولے چاندی۔ سوائے ام حبیبہ کے بادشاہ وقت نے دیا 400 دینار۔ ان کی برکت سے قریش کے گھٹنے ٹک گئے۔ ابو سفیان کا رجحان اسلام کی طرف ہوا۔ حضرت جویریہ قبیلہ بنی مستلق سے تھی، ان کی برکت سے 100 میل تک اللہ کا دین پھیلا۔ حضرت صفیہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد سے ہیں، ان کی برکت سے سلیم الفطرت یہودی ایمان لے آئے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا 9 بہنیں ہیں ہلالیہ، ان کے حضرت عباس کی بیوی لبابہ کبریٰ، حضرت خالد ابن ولید کی اماں لبابہ صغریٰ، حضرت حمزہ کی بیوی سلمہ، اسی طرح اسماء بنت امیس، سلامت ابن امیس، اور 9 کے قریب ہیں یہ بہنیں۔ اللہ نے حضرت میمونہ کی برکت سے سب کو اللہ نے ایمان اور اسلام کی توفیق دی۔ یہ ہماری مائیں ہیں اور یہ آل سکرہ ہیں رسول پاک علیہ السلام۔ تیسری آل ولادت ہیں، آپ کے 3 بیٹے ہوئے۔ ابن اسیر کہتے ہیں کہ قاسم کے بعد عبداللہ ہی کا نام طیب ہے، اسی کا نام طاہر ہے، اسی کا نام مطیب ہے، اسی کا نام مطہر ہے۔ یہ دونوں بیٹے مکہ میں فوت ہوئے اور ابراہیم مدینہ منورہ میں فوت ہوئے۔ اللہ کے نبی نے خود جنازہ پڑھایا، قبر میں دفن کیا، پانی چھڑکا، قبر کے سرہانے آپ نے پتھر رکھا۔ آپ کے بیٹے بچپن میں اللہ کو پیارے ہوئے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ آپ کی بیٹیاں حضرت زینب عرب میں ایک خوشبودار پھول اور درخت ہوتا ہے، اسی پر نام رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی سالی کے بیٹے مکسم ابو العاص بن ربی کو دیا۔ ایک بیٹا ایک بیٹی ہوئی۔ علی جوانی میں فوت ہو گئے۔ بیٹی کا نکاح بعد میں حضرت علی
اور مغیرہ بن نوفل سے ہوا، اولاد ہوئی صحیح لیکن چلی نہیں، تو حضرت زینب سے بھی آپ علیہ السلام کا سلسلہ نہ چلا۔ حضرت رقیہ بھلائی دم کی ہوئی، اللہ نے ایک بیٹا دیا سیدنا عثمان ذو النورین سے، 7 سال کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ پھر بعد میں ام کلثوم، اللہ کے نبی نے کنیت کے ساتھ اپنی اس بیٹی کا نام رکھا تھا کشادہ چہرے والی۔ یہ حضرت عثمان ذو النورین کے نکاح میں 5 سال رہی ہیں، اولاد نہیں ہوئی، تو یہ 3 بیٹیاں، ان سے نسل نہ چلی، اللہ کی مشیت ایسی تھی۔ سیدہ فاطمہ دنیا سے منقطع، جہنم سے آزاد، بطول تارک الدنیا، زہرا یا زہرا چمکنے والی۔ اللہ نے 2 بیٹے دیے، 3 حسن حسین محسن۔ یہ محسن پڑھتے ہیں، بعد محسن، اصل ہے محسن، جو بہت بڑا حسن دیا گیا۔ یہ بچپن میں فوت ہو گئے محسن۔ 2 بیٹیاں تھیں، زینب، ام کلثوم۔ یہ ام کلثوم سیدنا عمر بن خطاب کے نکاح میں آئی، فتوحات کا زمانہ تھا، خوشی میں 40,000 درہم حق مہر ادا کیا۔ اور دوسری بیٹی عبداللہ ابن جعفر کے نکاح میں گئی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی نے باقی نکاح یہ حضرت فاطمہ کے وصال کے بعد کیا، یا کے بعد دیگر 8 نکاح، 33 کے قریب حضرت علی کرم اللہ تعالی کی اولاد ہے، لیکن نسل 5 سے چلی۔ حسن، حسین، محمد، عمر، عباس، ان سے علی کرم اللہ تعالی کی نسل چلی۔ سیدنا حسن، اللہ نے 12 بیٹے دیے، 6 بیٹیاں دی، نسل زیادہ حسن مثنیٰ سے چلی اور زید سے چلی، اور اس کے ساتھ عبداللہ مہد اور موسیٰ جوڑی سے چلی۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی اسی خاندان سے ہیں، ان کی برکت سے افریقہ، جزیرۃ القمر اور اسی طرح انڈونیشیا، ملیشیا کے اندر اللہ کا دین ان سے پھیلا۔ سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے تھے۔ حضرت حسن کا آخری بیٹا جو ہے محمد آئے گے المہدی، جیسے اس امت کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق ہیں، آخری خلیفہ حضرت امام محمد مہدی آئیں گے، لیکن ان کا رتبہ کسی صحابی کے برابر نہیں۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے، یصلح اللہ فی لیلۃ او لیلتین، اللہ 1 یا 2 رات میں انہیں ولی بنائیں گے، 40 سال کی عمر میں، یعنی القاء کریں گے، محدث ہوں گے، جنہیں الہام کیا جائے گا۔ چونکہ حضرت حسن نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ نے بدلہ دیا، اس امت کا آخری خلیفہ انہی کی اولاد میں آئے گا، وہ نجیب الطرفین ہوں گے، ماں حسینی باپ حسنی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے 4 بیٹے دیے۔ علی اکبر شہید ہو گئے، عبداللہ شہید ہو گئے کربلا میں، جعفر کی اولاد نہیں ہوئی، اور علی اصغر جسے علی ابن حسین امام زین العابدین کہتے ہیں، اللہ نے انہی کی نسل سے آگے اولاد چلائی۔ سیدنا عمر ابن خطاب کے زمانے میں ایران فتح ہوا، مدائن 40 میل میں پھیلا ہوا تھا، اور 1100 سال سے ساسانی حکومت تھی، 100 خزانے مختلف شہروں میں تھے، بادشاہ تعیش میں زندگی گزارتا،
آخری بادشاہ کی 12,000 بیویاں تھیں، 1200 اس کے باورچی تھے اور 50,000 اصیل گھوڑے تھے۔ گھوڑے کو خود جو کھاتا وہی کھلاتا تھا۔ جب مر جاتا سونے کا مقبرہ بنایا، جس تخت پر بیٹھا 170 ضرب 120 فٹ تھا، 140 سونے کی کیلیں لگی ہوئی تھی۔ ایک میخ کا وزن وہ 10 مسکال 10 دینار تھا۔ تخت کے سامنے 100 گیندیں تھی اور یہ سونے کی بنی ہوئی، ایک گیند کا وزن 100 مسکال تھا، اور اس کے ساتھ 12 برج بنے ہوئے تھے، ستارے سارے بنے ہوئے تھے، اور جو تاج تھا یہ 90 کلو کا تھا۔ زنجیر کھینچتے تھے، بادشاہ کے سر پر آ جاتا۔ 7 عالیشان لباس تھے، ساری دنیا میں اس کی مثل نہیں تھی۔ بہار قالین تھا، جو شراب جس پر پیا جاتا تھا اس پر بیٹھتے، سونے کی تاروں سے بنا ہوا، اس کی نہریں موتیوں کی، درخت جو ہیں زمرد کے تھے، پتے ریشم کے تھے، پھل اس کے جواہرات کے تھے۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے مسلمانوں کو عطا کی۔ مدینہ منورہ پہنچی، 10,000 قیدی بھی گئے، ان میں کسریٰ کی 3 بیٹیاں جنہوں نے زندگی میں جھاڑو نہیں دیا، کائنات کی حسین ترین بچیاں، نازک اور خوبصورت، یہ مدینہ منورہ گئی۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہیں آزاد کر دیا جائے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب سے کہا، آزاد کیا، تینوں ایمان لائی۔ ایسی خوش قسمت، ایک نے نکاح کیا ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد سے، اللہ نے بیٹا دیا قاسم جو مدینہ کے بڑے فقہا میں تھا۔ دوسرے نے نکاح کیا عبداللہ ابن عمر سے، اللہ نے بیٹا دیا سالم جو کائنات کا سب سے بڑا زاہد تھا۔ تیسری نے نکاح کیا حضرت حسین سے، اسی سے پیدا ہوئے امام زین العابدین۔ امام زین العابدین کو اللہ نے 6 بیٹے دیے، لیکن شہرت امام محمد باقر اور امام زید کی ہوئی۔ ان 2 کی شہرت ہوئی۔ حضرت زید بنی امیہ کے زمانے میں شہید کر دیے گئے۔ پھر اللہ نے امام باقر کو ایک ہی بیٹا دیا تھا، وہ جعفر صادق۔ ان کی ماں ام فروا ہے، اور یہ ابو بکر صدیق ان کے دادا بھی لگتے ہیں، نانا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد دی، لیکن 2 کی شہرت ہوئی، اسماعیل موسیٰ کاظم۔ اسماعیل سے اسماعیلی فرقہ ہے، پرنس کریم آغا خاں کا 49واں یہ ان کا خلیفہ ہے۔ اور حضرت جو موسیٰ کاظم تھے، اللہ نے 61 بچے دیے۔ 61 بچے بڑے حسن کے پیکر تھے، بڑا دین ان سے اصفہان میں پھیلا۔ ان کی اولاد میں اللہ نے پھر امام محمد تقی الجواد، انہیں اللہ نے شہرت دی۔ ان کی اولاد میں محمد نقی، انہیں اللہ نے شہرت دی۔ ان کے 2 بیٹے تھے ابو عبداللہ حسن عسکری۔ ابو عبداللہ کے 120 بچے ہیں۔ قطب الدین بختیار کاکی انہی کی اولاد میں ہے۔ حسن عسکری، عسکر جگہ ہے عراق میں، وہیں پر یہ فوت ہوئے 29 سال کی عمر میں۔ سرمن رائے ایک جگہ ہے، سارا شہر سامرا کا اس کا جنازہ پڑھنے والا تھا۔ ایک بیٹا ہوا محمد جو 4 سال میں فوت ہوا۔ تو میں نے آپ کے سامنے پہلے آلے جو ہے ولادت، آلے نسبی، پھر آلے سکنا، پھر آلے ولادت رکھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر والے ہیں حضرت خدیجہ، ان کے پہلے گھر سے 3 بیٹے تھے، حالہ، طیب، حالہ، طاہر، ہند۔ سیدنا حسن نے اپنے ماموں سے پوچھا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بتائیں۔
شمائل ترمذی میں ہے، فرمایا تاکہ اتعلق بہا، میں اسے محفوظ کروں۔ لمبی حدیث ہے، کچھ باتیں اس کی میں عرض کر دیتا ہوں، وقت تھوڑا ہے۔ فرمایا یتلال وجہ تلال القمر لیلۃ البدر، آپ کا چہرہ انور ایسے چمکتا تھا جیسے 14ویں کا چاند۔ یتلال عربی میں لؤلؤ سے ہے، لؤلؤ سچے موتی کو کہتے ہیں۔ بارش ہو سمندر میں تو سپی نے منہ کھولا ہوا ہو، اندر وہ قطرہ چلا جائے، 4-6 مہینے کے بعد یہ قیمتی موتی بنتا ہے، اور رات کے ٹائم چمکتا بہت ہے۔ اس کی روشنی ملے اور چاند کی روشنی ملے، دونوں روشنیوں سے اللہ کے نبی کا چہرہ زیادہ روشن ہے۔ اظہر اللہ، رنگ مبارک آپ کا چمکیلا تھا، لیکن لیسا بأبیض الامحق، چونے کی طرح چپٹا نہیں۔ مشرب بحمرہ، آپ کے رنگ میں گلاب کے پنکھڑیوں کی آزمائش تھی، گلابی رنگ آپ کا تھا۔ کأن الشمس طالعہ، گویا سورج آپ کے چہرہ انور سے نکل رہا ہے۔ سیل الخدین سہل الخدین، رخسار مبارک آپ کے انتہائی گداز تھے۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں جب چہرہ گھماتے تھے سامنے کی دیوار پر جیسے شیشہ گھمایا جائے عکس پڑتا تھا۔ اللہ نے یہ حسن دیا، اس لیے سمرہ ابن جابر ابن سمرہ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے عبداللہ ابن جابر ابن عبداللہ، اور اللہ کے نبی نے 25 دفعہ بخشش کی دعا انہیں دی تبوک کے سفر میں۔ یہ ہیں جابر ابن عبداللہ۔ دوسرے ہیں جابر ابن سمرہ، یہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے 1000 نمازیں پڑھی، 100 مجالس میں بیٹھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ہم بچے کھڑے تھے، آپ پیار کرتے گئے، جب میری باری آئی اللہ کے نبی نے مجھ سے پیار کیا۔ مسا خدیہ، دونوں ہاتھ لگائے، آج تک میں اللہ کے نبی کے ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں۔ کأنہا اخرج من جونۃ عطار، جیسے عطر فروش سے کہ ڈبیا سے آپ نے ہاتھ نکالے ہوں، ایسے ہی آپ کے ہاتھوں میں خوشبو تھی، کیونکہ آپ کثیر العرق تھے، پسینہ مبارک بہت آتا تھا۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آج میری بیٹی کی رخصتی ہے، تھوڑا سا پسینہ عنایت فرمائے۔ شیشی میں لے گیا، اپنی بیٹی دلہن پر چھڑکا، مہک اٹھی، پورے مدینہ میں خوشبو پھیل گئی۔ اس گھر کا نام رکھ دیا گیا بیت المطیبین۔ ایک صاحب کہتے ہیں میں آیا، اللہ کے نبی نے حلہ پہنا ہوا تھا، نیچے چادر اوپر چادر، میں نے معانقہ کیا، میرا ہاتھ آپ کی بغل میں چلا گیا، میں نے سونگا تو کستوری کی خوشبو تھی، کستوری کی خوشبو۔ آپ بیٹھے ہیں صحن میں، جابر ابن سمرہ کہتے ہیں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور چاندنی رات ہے، اوپر جو چادر ہے اس میں سرخ دھاریاں ہیں، میں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں اور کبھی آپ کو۔ لہو احسن من القمر، لہو احسن عندی من القمر، اللہ کی قسم آپ چاند سے زیادہ حسین تھے۔ عظیم الہم، سر مبارک آپ کا اعتدال کے ساتھ بڑا تھا، بال مبارک رجل الشعر، آپ کے بال مبارک حسین تھے، اور ان میں جو ہے تکسر قلیل، ونگرا پن تھا آپ کے بالوں میں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں اللہ کے نبی کے بالوں کے حسن کو نہیں بیان کر سکتی، میرے پاس لفظ نہیں ہیں کہ میں آپ کے بالوں کا حسن بیان کروں۔ اس لیے ایک موقع پر محمد ابن سیرین نے کہا میرے پاس اللہ کے نبی کے منہ مبارک ہے، تو اس پر عبیدہ تابعی نے کہا اللہ کی قسم اللہ کے نبی کا ایک بال
مجھے کائنات اور کائنات کے سارے خزانوں سے زیادہ پیارا اور قیمتی ہے۔ واسع الجبین، پیشانی مبارک آپ کی کشادہ تھی، جب سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا ہے۔ ان فرقت عقیقت ہو ان فرق الا فلا، کبھی ہاتھ یوں مارتے مانگ نکل آتی، کبھی اپنے حال پر آپ علیہ السلام اسے چھوڑ دیتے۔ ازج الحواجب، بھویں آپ کی باریک تھی، کمان کی طرح تھی، سوابغہ، ہر بال لمبا تھا، حسین اللہ نے بھویں آپ کو عطا کی۔ ادج، آنکھ مبارک آپ کی موٹی تھی اور اس میں سیاہ جگہ انتہائی سیاہ۔ آنکھ موٹی ہو، چیر لمبا نہ ہو، حسن نہیں آتا، اس لیے کہا اشکل العینین، آنکھ کا چیر مبارک بھی لمبا تھا۔ شکلا، جہاں سفید جگہ ہے یہاں سرخ ڈورے تھے۔ شکلا کہتے ایسی آنکھ جو دل کو موہ لے۔ آپ علیہ السلام جب ہجرت کر کے جا رہے ہیں، راستے میں آپ ام معبد کے خیمے میں ٹھہرے، کہا کوئی کھانے پینے کو ہے کہ نہیں؟ فرمایا یہ بکری کھڑی ہے، فرمایا کہ یہ بکری مریل ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا، اس کی دودھری اور چڈی پر آپ نے ہاتھ مارا، دودھ سے بھر گئی۔ آپ نے رہبر کو پلایا، عامر ابن فہیرہ کو پلایا، صدیق اکبر کو پلایا اور ام معبد عاتقہ کو پلایا۔ خود اللہ کے نبی نے پیا، فرمایا گھر کا بڑا برتن لے آؤ، بھر دیا، دعا دی اے اللہ موت تک اس بکری کا دودھ ختم نہ ہو۔ سیدنا عمر ابن خطاب کے زمانے میں 18 ہجری میں قحط آیا، کہتے لوگ کہتے اس زمانے میں بھی اس بکری کا دودھ 18 سال سے چل رہا تھا، 18 سال سے، جب چاہو دو۔ خامد آیا، خامد نے کہا یہ مہک آ رہی ہے، انہوں نے کہا محمد ہاشمی آئے تھے، انہی کی خوشبو ہے۔ فی اشفار عطف و غطف، ایسے حسین ان کی پلکیں آگے جا کر مڑتی تھی، ایسی حسین پلکیں میں نے کسی کی نہیں دیکھی۔ اقنل ارنین، ناک مبارک آپ کا پتلا نازک جیسے گلاب کی پنکھڑیاں، لہو نور یالو ہو، اس پر نورانیت برستی رہتی تھی۔ قص اللحیہ، داڑھی مبارک آپ کی گھنی تھی۔ ترمذی شریف میں ہے کانا یاخذ من طولہ وعرضہ، کوئی بال نکل جاتا اسے قطر دیتے۔ اب کتنی تھی؟ فرمایا صحابہ کرام کے عمل سے پتہ لگا عبداللہ ابن عمر نے 60 حج کیے، سینکڑوں عمرے کیے، آخری زمانے میں مکہ رہتے تھے، ہر حج اور عمرے میں داڑھی کو مٹھ میں لیتے تھے، قبضہ سے جو زید ہوتی قطر دیتے تھے۔ تو یہ جگہ انفقہ، یہ صدغین ہیں، یہ مقدم الراس، یہ 14 سے لے کر 24 تک روایات ہیں، یعنی 19 یا 20 بال آپ کے کل سفید ہوئے۔ جب آپ زیتون کا تیل لگاتے وہ بھی نظر نہیں آتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی داڑھی مکمل سفید ہو گئی، انہیں ہننا قطم، ہننا مہندی کے ساتھ قطم، یہ اس کے پتے ملائے جائیں تو یہ پھر سیاہی میل ہو جاتی ہے۔ عمر ابن خطاب ہننا بہت لگاتے تھے، خالص مہندی لگاتے تھے۔ تو یہ ہے انفقہ، اور یہ جگہ ان پر کچھ بال تھے۔ واسع الفم، آپ علیہ السلام کی فصاحت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ لا یتکلم یبتدئ ویختم باشتاق، بات کی ابتدا بات کی انتہا پوری سمجھ آتی، متکبر لوگوں کی طرح نہیں، آدھی بات منہ میں آدھی باہر۔ جب بات کرتے تھے آپ، فرمایا لا فضول ولا تقصیر، 52 تولے رتی ماشے بات تلی ہوتی تھی، نہ کوئی زائد بات کرتے اور نہ کم جو سمجھ میں نہ آئے۔ آپ کی بات موعظے کے طور پر، جب آدمی تھوڑے ہیں آواز تھوڑی، مینا میں آپ خطاب کر رہے ہیں، صحابہ کرام کا لاکھوں کا مجمع ہے اور مینا کا عرض 2.5 میل ہے،
2.5 میل میں ہر آدمی یہ سمجھ رہا ہے اللہ کے نبی میرے کان میں بات کر رہے ہیں، میرے کان میں اشرف مفلج الاسنان، دانت مبارک آپ کے انتہائی سفید۔ فرمایا جب بات کرتے یہ سامنے کے دانتوں میں تھوڑا سا فاصلہ، کہ نور یخرج من ثنایاہ، اس سے نور نکلتا سامنے کی دیوار پر پڑتا، سامنے کی۔ یہ آپ کا رباعی مبارک ٹوٹا ہے اور چہرہ انور پر خود گھسے ہیں، خود کی کڑیاں، اور آپ کا ہونٹ مبارک بھی زخمی ہوا۔ ابو سعید خدری کے والد مالک ابن سینان نے آئے اور وہ لہو پی لیا۔ آپ نے فرمایا جس کے لہو میں میرا لہو مل گیا اس پر جہنم کی آگ حرام۔ ہمارے لیے ایک دوسرے کا لہو استعمال کرنا حرام ہے، یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت ہے۔ آپ کی بغل میں بال نہیں تھے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے جیسے آگے نگاہ جاتی ہے ویسے پیچھے آخری آدمی کو دیکھتے تھے، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ رات کے ٹائم ایسے نظر آتا جیسے دن کے ٹائم نظر آتا ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ مچھر کبھی آپ پر نہیں بیٹھا، مکھی نہیں بیٹھی، مچھر نے خون آپ کا نہیں لیا۔ آپ علیہ السلام جب تک سواری پر سوار ہیں، سواری نہ لید کرتی نہ پیشاب۔ قصبہ یا عصبہ یہ ایک ہی اونٹنے کے دو نام ہیں۔ جب آپ رحلت فرما گئے یہ روتے روتے نابینا ہو گئے۔ صحابہ کرام نے اس کی آنکھ پر پٹی باندھی، نبی پاک کے فراق میں اتنی روئی۔ سوتے ہوئے آپ کو کبھی احتلام نہیں ہوا۔ کأن عنقہ فی جید دنیا فی صفاء الفضہ، پہلے زمانے میں کمالات دکھاتے تھے مصور گردن میں۔ مہاتما بدھ کی تصویر ٹیکسلا میں بنائی گئی چاول کے اوپر، اسے انعام ملا جس نے گردن شاندار بنائی۔ راوی کہتے ہیں کسی مصور نے ایسی حسین گردن نہ بنائی ہوگی جیسے رسول پاک کی گردن کی تراش اور بناوٹ، چاندی کی طرح چمکتی تھی یہ چاندی۔ حالانکہ یہ جگہ اوپر ہے، مٹی لگتی رہتی ہے۔ بعید ما بین منکبین، کندھے کے درمیان فاصلہ تھا۔ سوا الصدر والبطن، پیٹ مبارک اور سینہ برابر تھا۔ موصول ما بین اللبہ الی السرہ بشار یجری کالخط، اس گڑے سے لے کر ناف تک بالوں کی حسین لکیر تھی۔ راہ بر راہ، ہتھیلی آپ کی کشادہ تھی۔ طویلہ زندین، کلائیاں آپ کی لمبی تھی۔ شاطر الکفین والقدمین، ہاتھ پاؤں پر گوشت ہے آپ کے ہاتھ۔ انگوٹھی آپ نے اس میں بھی پہنی اور اس میں بھی پہنی، جس پر محمد الرسول اللہ لکھا تھا۔ ابو یعلا نے بنائی اور محققین اس کی حفاظت کرتے تھے۔ صدیق اکبر نے اس پر لکھا دیا نعم القادر اللہ۔ عمر ابن خطاب نے اس پر لکھا دیا کفا بالموت واعظا۔ عثمان نے لکھا دیا لتصبرن او لتندمن۔ 6 سال کے بعد یہ بیر عریس میں قبا کے قریب گر گئی۔ 3 دن تلاش کرتے رہے، نہیں ملی۔ 3 دن تک پھر فتنے شروع ہوئے۔ اس کے بعد فتن شروع ہوئے۔ لیس بطویل البین ولا بکثیر المتردد، اطول من المربوع اکثر من المشدد۔ درمیانی قد سے آپ بڑے تھے، بہت لمبے قد والے سے چھوٹے تھے، لیکن مجمع میں آتے سب سے بڑا قد آپ کا ہوتا۔ یہ معجزہ تھا آپ علیہ السلام کا۔ اشجع الناس، کائنات میں سب سے بہادر آپ تھے، کائنات میں سب سے زیادہ بہادر۔ معتدل الخلق، اللہ نے اپنے حبیب کا ہر عضو بہترین طریقے سے بنایا۔ جب چلتے عرب میں 10 چالیں ہیں، 10 فرمایا سریع المشیہ، تیز چلتے تھے۔ یمشی ہونا، عاجزی اس میں ہوتی تھی چلتے ہوئے۔ کانما ینحط من سبق، گویا بلندی سے نشان کی طرف آپ آ رہے ہیں۔
تیزی سے چلتے تھے. خمسان الاخمسین، آپ کے قدموں کے نیچے تلوے میں اٹھان تھی. جب چلتے صحابہ آگے آپ پیچھے. آپ اور یبتدئ من لقیہ بالسلام، سلام کرنے میں پہل کرتے. جب تک اگلا ہاتھ نہ چھڑاتا اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑتے. جب کوئی بات کرتا اذا التفت التفت جميعا، پوری طرح مڑ کر دیکھتے، پوری طرح مڑ کر دیکھتے. جب اشارہ کرتے اشارہ بکف کلہا، پورے ہاتھ سے کرتے. جب اہم بات آتی یضرب راحت الیمنا علی ابہام الیسرا، یوں ہاتھ مارتے اہم بات کے اوپر آپ علیہ السلام. اور جب ناراض ہوتے کسی سے آرا و آشاہ، منہ آپ پھیر لیتے. آپ کو 3 چیزوں سے نفرت تھی. المیرا، جھگڑا کرنے سے، مالا یعنی فضول باتیں کرنا، الاکثار، اور فضول باتیں کرنا، زیادہ باتیں کرنا، اور باطونی آدمی سے اللہ کے نبی کو نفرت تھی. نفرت. دمس، مزاج اقدس نرم تھا، مزاج مبارک آپ کا نرم تھا، اور طبیعت کے اندر اللہ نے حلم کو غصے پر غالب رکھا تھا. غصے پر آپ علیہ السلام لات کی مجلس میں کسی کو اجازت نہیں تھی کہ کسی کا عیب بیان کرے. اب سنیں، جنازہ پڑھانے لگے ایک صاحب کا. سیدنا عمر بن خطاب نے کہا یا رسول اللہ یہ فاسق فاجر ہے، آپ جنازہ نہ پڑھائیں. آپ نے فرمایا بھائی کسی نے اس کی نیکی دیکھی ہے؟ ایک صاحب نے کہا اللہ کے راستے میں ایک رات جاگا تھا، پہرا دیا. آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، گئے پھر مٹی ڈالی 3 لپ اس کی قبر پر. آپ نے فرمایا اصحابوں کا یظنون انک من اہل النار، تیرے ساتھی کہتے ہیں جہنمی ہے. انا اشہد انک من اصحاب الجنہ، میں محمد گواہی دیتا ہوں تو جنتی ہے. مزاج یہ بتایا کہ عیب تلاش نہ کرو مسلمان، خوبی دیکھو، خوبی. اللہ کے نبی نے فرمایا یبصرو احدکم کذات عین اخیہ، اپنے بھائی کی آنکھ کا تنکا نظر آتا ہے. ینسا جزع عینہ، اپنی آنکھ کا شاہتیر نظر نہیں آتا. دوسروں کے عیب دیکھتے ہو، اپنے گناہ نہیں دیکھتے. سارا معاشرہ گندلا ہو جائے گا جب عیب بیان کیے جائے گی. ایک شخص نے زنا کیا، حکم ہے پردہ ڈالو، شریعت مطہرہ. گناہ کیا، پردہ ڈالو، شریعت نے کہا. اب ایک آدمی افشا کرتا ہے، افشا کرتا ہے تو فرمایا یہ افشا کرنے والا، خبر اڑانے والا تو زانی سے زیادہ بدتر ہے، اس سے زیادہ مجرم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج بنایا، مزاج. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ کے پاس ایک چور لائے. فرمایا اس نے چوری کیا اونٹنی. فرمایا ہاتھ باندھو، اس کا ہاتھ کاٹے. چوری کی ہے کہ ہاں. پھر اندر چلے گئے کہ میرے آنے تک نہ کاٹنا. آدھے گھنٹے یا کچھ وقت کے بعد آئے، پوچھا کہ چوری کی ہے کہ نہیں؟ فرمایا چھوڑ دو، حدود میں ضابطہ ہے، تھوڑا سا شبہ پڑ جائے چھوڑ دو. ساتھیوں نے کہا یہ کیا؟ فرمایا اقرار سے پکڑا تھا، انکار پر چھوڑ دیا. میں تمہیں سناؤں؟ تمہیں مجرم کو سزا دینے میں خوشی ہوتی ہے؟ میں سناؤں؟ چور کا ہاتھ کاٹا جا رہا تھا، اللہ کے نبی رو رہے تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں. فرمایا کاش تم پردے کے پیچھے اس کو چھپا دیتے اور میرے سامنے نہ لاتے، میرے اونٹی کا ہاتھ کٹے اور میں خوش ہوں.
تو یہ شریعت مطہرہ نے مزاج بنایا۔ حیا، ایمان کے 77 شعبے ہیں، حیا سب سے اجلا شعبہ ہے۔ فرمایا جو قوم بے حیا ہے انتظار کرے زمین میں دھسنے کی یا آسمان پر انگارے برسنے کی، اس کا انتظار کرے۔ فرمایا زنا حرام ہے، لیکن ہمسائے کی بیٹی سے زنا حدیث میں 10 زنا کے برابر ہے، 10 زنا کے برابر۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صاحب آئے، مینڈک مار رہے تھے۔ فرمایا کیوں مار رہے ہو؟ ایک کو کہا چونٹی مار رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تکلیف پہنچا رہی ہے کہ نہیں؟ فرمایا پھر کیوں مار رہے ہو؟ کو کیوں مار رہے ہو؟ شفقت، ایسی چھت پر نہ سو جس پر منڈیر نہیں، چھری دیتے ہوئے، چاقو دیتے ہوئے دستے والی جانب دو۔ فرمایا آدھا دھوپ میں آدھا سائے میں مت سو، جوتی ٹوٹ جائے یا ننگے پاؤں چلو یا پوری جوتی ٹھیک کر کے چلو، جوتا بند ہے فرمایا جھاڑو، تمہارے ہاتھ پر چکناہٹ ہے، رات کو سوتے ہوئے صاف کرو، ہو سکتا ہے کوئی موذی چیز کاٹے، سوراخ میں پیشاب نہ کرو، ان میں جنات اور موذی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ تو رحمت للعالمین ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ علیہ السلام کے سیرت کو اپنانا، شادی میں، غمی میں، حلال و حرام میں، عبادات اور معاشرت میں، زندگی کے ہر شعبے میں، اس لیے کہا سنت جو ہے، امام مالک کہتے ہیں سنت جانتے ہو؟ فرمائے کشتی نوح ہے، من رکھے باہر نہ جا۔ اور جو سنت کا تارک ہے فرمایا اللہ کا دردناک عذاب کا انتظار کرے۔ تو میرے بھائیوں، اپنی زندگیاں ہم سب کوشش کریں، سب سے بڑی چیز ہے گناہوں سے توبہ۔ آفتیں آ رہی ہیں، عذاب آ رہے ہیں، کہا ہے کہ استغفار کرو، کہ بارش نہیں آ رہی کہ استغفار کرو، کہ اولادیں نہیں ہو رہی کہ استغفار کرو، کہ نہریں نہیں چل رہی کہ استغفار کرو۔ سچی توبہ کرنا، ناپاک زندگی چھوڑنا، گناہ کے ساتھ خدا کی مدد نہیں۔ اذا اصیتو غضبتو واذا غضبتو لعنتو وتبلغ اللعنۃ الی سبع الولد۔ جب میری نافرمانی ہوتی ہے میں ناراض ہوتا ہوں، جب ناراض ہوتا ہوں میری لعنت پڑتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگیاں احکامات الہی کے مطابق لانا، عقائد کی تصحیح، اعمال کی تصحیح، ہر وقت اس کا فکر دامنگیر ہو۔ اللہ تعالی شانہ اس مجمع میں آپ کا آنا قبول فرمائیں، اور یہ ختم نبوت کی محنت عظیم ترین محنت ہے، اور اس میں مسلمانوں کو بچانا تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچے۔ آپ کے ارد گرد کہیں ایسے قادیانی ہیں، سمجھانے کی کوشش کرنا علماء کے راستے سے تاکہ وہ توبہ کر کے مریں، اللہ انہیں جہنم کی دردناک عذاب سے بچائے۔ اپنے گھروں میں پردے کو رواج دیں، رواج دیں، حیا پردے سے آتا ہے، میراث شریعت کے مطابق تقسیم کرے، ورنہ فرمایا وہ بڑے عذاب کا انتظار کرے جو میراث شریعت کے خلاف تقسیم کرے۔ اپنے عیب سامنے ہوں اور مسلمانوں کی خوبیاں، کوئی گناہ کسی کا آ گیا پردہ ڈالے، کارٹون بنانا، گناہ کا افشا کرنا، اخباروں میں شائع کرنا، اس کا مذاق اڑانا، کبیرہ گناہ کبیرہ۔ اللہ تعالی رب العالمین اپنے کل دین پر چلنے والا بنائے۔ ہم رسول پاک کے دین کے سفیر ہیں، آپ خاتم المرسلین، خاتم النبیین ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے علماء کی بڑی اور عوام کی دوسرے نمبر پر کہ ہم سچے دین کا ہر جگہ ابلاغ کریں، اشاعت کریں، اللہ کے سامنے گر گڑائیں، ناپاک زندگیوں سے توبہ کریں، کاروبار میں ہر چیز میں حرام سے بچیں۔ مفتی الہی بھائی صاحب کاندھلی کہا کرتے تھے اس شخص کو مبشرات نہیں ملتی،
اس شخص کو کبھی نبی کی زیارت نہیں ہوتی جو حرام کھائے، حرام کھانے والے کو نہیں ہوتی۔ مجھے وظیفہ بتاؤ کہ مجھے نبی پاک کی زیارت ہو، فرمایا رزق حلال اپناؤ۔ ایک جگہ حضرت گئے، آخری بات ہے ختم کر رہا ہوں، گئے ایک غریب آدمی روٹی لایا 3، حضرت نے پانی سے کھائی، اس رات 3 دفعہ رسول پاک کی زیارت ہے۔ اگلے دن وہی رہ گئے، پھر وہ 2 روٹی لایا، تیسرے دن وہ آیا، کہنے لگا جی اب 3 دن مہمانی ہو گئی، آپ چلے جائیں۔ مہمانی 3 دن۔ فرمایا میں پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ کیا قصہ ہے؟ انہوں نے کہا پہلے دن روٹی ہم تینوں نے دی، بیوی نے، میں نے، میرے بیٹے نے۔ دوسرے دن بیٹا برداشت نہیں کر سکا، میاں بیوی نے دی۔ آج بیوی بھی برداشت نہیں کر سکی، میں نے دی۔ میں حلال کمائی کرتا ہوں، حرام سے بچتا ہوں۔ فرمایا ہاں یہی تو واقعی چیز ہے کہ مجھے پہلی رات 3 دفعہ نبی پاک کی زیارت، نبی پاک، تو اس لیے پاکیزہ رزق اللہ کے ہاں یہ عظیم چیز ہے۔ علماء کی قدر کرنا، قراء کی قدر کرنا۔ سفید کپڑے پر داغ جلدی نظر آتا ہے، اس لیے میرے دوستو عام ہے مدارس کے خلاف، علماء کے خلاف اپنی زبانیں بند رکھنا اور ان کا خادم بننا۔ فرمایا جو علماء کی قدر کرے گا اللہ اس کی نسل میں سچے علماء پیدا کرے، سچے علماء اللہ پیدا کرے۔ بچ جانا مخلوق کے سامنے، اور اسی طرح لوگوں کو مدارس سے، علماء سے جوڑنا، حق کو پھیلانا، مشرق مغرب میں تعلیمات الہیہ کو پھیلانا، رسول پاک کا ورکر اور سفیر بن کر رہنا، اور آگ کے باغ کا بستانی بننا۔ رب العالمین ہمارے اکابر کی زندگی میں برکت دے، آپ کے آنے پر ایک ایک قدم پر اللہ اجر دے، زندگی میں انقلاب عطا کریں، ساری دنیا میں اللہ کفری عقائد کی جڑیں نکال دے، اور اللہ حق جو ہے ساری دنیا میں نکھار دے، اور اب ہماری جان و مال کو اپنے دین کی سربلندی کے لیے اللہ قبول کر